السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الکرم وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حصول بخشش و نجات کے لیے مرتبہ پڑھ لیجیے: صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز احباب اہل سنت و جملہ سامعین و ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر مگر قیمتی وقت میں آپ حضرات کے گوشے گزار چند ضروری باتیں کہنے کی سنانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تقریر کے بعد ایک مرتبہ درشق پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعوں میں نکاح سے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات نے سنی۔ امید کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اس مختصر سے وقت میں کچھ ضروری گزارشات آپ حضرات کو
محسوس کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ باہر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات مسجد میں تشریف لے آئیں۔ دنیا کے اندر بہت سی بیماریاں ہیں، مگر بہت سی بیماریوں کی ابھی تک دوا بھی نہیں ہے۔ مثلاً شوگر ایک ایسا مرض ہے جو اس کے مریض ہے ان سے پوچھے آپ کی شوگر کیسا اور کتنا خطرناک مہلک مرض ہے۔ اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جن کو یہ مرض لاحق ہے اور شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مگر ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے ضرور کہ اس سے کنٹرول میں ہوگا، لیول کچھ کم آ جائے گا، بدن کا درد کچھ کم ہو جائے گا، مگر شوگر کو ختم کرنے والی بیماری ابھی تک نہیں نکلی ہے۔ دوائیاں بہت سی نکل گئی مگر شوگر کو ختم کرنے والی وہ بیماری ہی نہ رہے، وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، ایسی ابھی تک کوئی دوا نہ نکلی۔ جب حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے پوچھا جائے تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ ہوتی کیسے ہے۔ حاجی صاحب یہ ہوتی کیسے ہے، گویا یہ ان کو خبر نہیں ہے کہ ہوتی کیسے ہے کہ اس سے اس کا علاج کیا جائے۔ بہت ترقی کر لیا، سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لیا، یہاں تک کہ چاند پہ چلا گیا، مگر ایک ایسا مرض جو برسوں کا ہے وہ کیوں ہے، کس وجہ سے، اس کی تحقیق نہ ہوئی۔ مگر اسلام سے اگر پوچھے کہ اگر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی گناہ ہے تو گناہ کیوں ہے، قرآن نے، حدیث نے یہ بھی بتایا، اور وہ گناہ کیسے ختم ہو یہ بھی بتایا۔ گویا اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے کہ جس کے اندر مادیت، اکملیت، اس کے رگ و ریشے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے گناہ کے مرض کو ختم کرنا چاہے تو وہ قرآن سے، احادیث سے اس مرض کو، اس گناہ کو ختم کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا، اس کے لیے احادیث سننی اور پڑھنی ہوگی، یا نہیں جانتے پڑھنا تو علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، علماء کی دینی محافل میں آپ کو شرکت کرنی ہوگی، تب جا کر آپ اپنے اس گناہ کے مرض کو ختم کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً اس گناہ کی شروعات کیا ہے، گناہ کہاں سے شروع ہوا، وہ گناہ کیسے ختم ہوگا، اس کی تحقیق بھی ہوگی اور اس کی تفتیش کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ اگر یہ یقین رہا اور اس مرض کو، اس گناہ کو ختم کرنے کی نیت رہی تو انشاءاللہ اسلام کے دامن میں اس کی بھی جو ہے دوا ہے کہ آپ اپنے اس گناہ پر، اس عادت کو ختم کر سکتے ہیں۔ مسلسل 2 ہفتوں سے ہم نکاح اور نکاح کی تقریبات، رسومات اور اس میں ہونے والے اخراجات پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور یہ جمعہ کا اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام نے، اسلام کے داعی عظیم نے، عظیم داعی نے اسلام کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے کہ اگر یہاں سے انسان کام کرنا شروع کر دے، یہاں سے کام کی ابتدا ہو جائے تو یقیناً زمانے میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس قیمتی وقت کو فضول باتوں میں نہ خرچ کر
فضول کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کر اگر کام کی باتیں سنی اور سنائی جائے اور آپ لوگ بھی اگر ذوق شوق کا اظہار کریں اور خواہش رکھیں ان چیزوں کی کہ جو ضرورت ہے وہ سنیں، تو یقیناً ہمارے جو آج حالات ہے اور جو پسپائی کی طرف مسلمان قوم ہے، انشاءاللہ اس پسپائی سے نکل کر ہمارے لیے عروج کے سامان تیار ہو جائیں گے۔ مگر ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مساجد کا، مدارس کا، علماء کی محفل کا رخ کریں۔ یقیناً نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور سرکار نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ سرکار کا یہ فرمان کہ نکاح میری سنت ہے، گویا سرکار کا یہ فرمانا کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ صرف دنیاوی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہا ہے، کیونکہ سرکار کی سنت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اور سنت ایسی کہ جو سرکار خود مرغوب ہو، سرکار کو خود پسندیدہ ہو اور اس میں بھلائی اور خیر کی امیدیں ہو، تو یقیناً انسان جو اس خیر اور بھلائی کی امیدیں رکھتے ہوئے اگر نکاح کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ ترقی دنیا میں بھی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھے مقامات کا اللہ رب العالمین انتخاب فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نکاح کو سنت ادا ہو جائے اس نیت سے، اس خیال سے کرتے ہیں۔ اگر یہ خیال ہوگا تو یقیناً ہر اس مقام پر، ہر مہار پر، ہر محاذ پر، ہر لمحہ اس بندے کو یہ فکر ہوگی کہ بات مصطفیٰ کی سنت کی ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کو سامنے رکھا جائے۔ اور اگر سنت کا کہ ادائیگی کی نیت نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، تو پھر منمانی ہوگی اور دنیا طلبی کا معاملہ سامنے ہوگا۔ جو لوگ نکاح کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، دیکھیں گے آپ ان کے گھروں پر نکاح سے پہلے ڈھول باجے تماشے اور نہیں ہوتے۔ رت جگہ کے نام پر، جس کو یہاں رت جگہ بولتے ہیں، اس کے نام پر بے حیائی اور عریانیت عام نہیں ہوتی۔ جن بوڑھی عورتوں کے منہ میں دانت نہیں رہ گئے وہ بھی آ کر وہاں اپنے گلے کو پھاڑ کر اپنی بے ہوتی کا اظہار کرتی ہے۔ جس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی آواز بھی عورت ہے، گویا اس کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے، اس کی آواز بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے جس گھر کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر نکلا کرتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھروں کا اگر معائنہ اور محاسبہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے 70% اس بلا میں ملوث ہے کہ شادی کے نام پر غیر شرعی رسومات کی اور غیر شرعی تقریبات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور خوشی کے نام پر اسلام اور اسلامیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یقیناً نکاح کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اور اس نکاح کو سنت سمجھ کر عمل میں لانا یقیناً عبادت ہے، ثواب ہے۔ مگر جہاں دنیا طلبی ہوگی، جہاں اپنی خواہشات کا اظہار کا خیال ہوگا، جہاں اپنی منمانی ہوگی، وہاں پھر سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے بلکہ انگریزی تہذیب اور تمدن کو خیال میں رکھ کر، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ رات بھر گھروں کے سامنے
جن کے یہاں شادی ہے، اچھا اتنی بات یہ، جن کے ہاں اگر منع کر دیا جائے، کوئی اگر اس میں تہذیب دار آدمی ہے، دیندار ہے، اسلامیات سے، اسلام سے اسے محبت ہے، اسلام سے اسے وابستگی ہے، علماء سے صحبت، علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، محبت ہے، تو یقیناً وہ اپنے گھروں میں جب نکاح کی تقریب کرتا ہے تو کہتا ہے ڈھول باجے تاشے نہیں ہوں گے. تو گھر کی عورت یہاں تک کہنا شروع کر دیتی ہے یہ شادی ہے کہ میت کا گھر ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شادی ہے کہ میت کا گھر ہے. عمومی طور پر انسان 3 چیزوں پر آزمایا جاتا ہے. اگر اس کو آزمایا جائے تو 3 مقامات، 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جب اس کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ کتنا پابند شرع ہے. ایک تو وہ مرحلہ جب اس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا جب اس کے یہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، تیسرا مرحلہ نکاح کے جنازے کا، میت کا مقام ہوتا ہے. 2 موقع تو ایسے جو خوشی کے موقع ہیں، ایک موقع غم کا موقع ہے. مگر آپ دیکھیں گے دونوں جو خوشی کے موقع ہیں اس میں اسلامیات کتنی نظر آتی ہے. اسلام نے کہا بچہ پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار یہ کرو کہ اس کا عقیقہ کرو، اور عقیقے میں اس کے لیے اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور ذبح کر لوگوں کے لیے انتظام کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، اور کھانا میٹھا بناؤ تاکہ اس کی وہ مٹھاس کی صفت جو ہے وہ بچے کے اوپر اچھا تاثر چھوڑے کہ بچہ نیک فعال ہو. مگر مجھے بتائیے کہ آج ہمارے اسلام کے ماننے والے اور اسلامی طرزوں کو اپنے معاشرے میں عام کرنے والے کہ حقیقت میں اسلامی طرز کو عام کر رہے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگوں کے یہاں عقیقے ہوتے ہیں؟ جس کو آپ حقیقہ بولتے ہیں وہ اصل میں عقیقہ ہے. حقیقہ کتنے لوگوں کے عقیقے ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو یا پھر 21ویں دن کرو، اور اگر بھول جائے تو تاریخ یاد رکھو کہ کون سی تاریخ تھی، اس کے 7ویں دن کرو. یہ بھی یاد نہ رہے تو دن یاد رکھو، دن کے 7ویں دن کرو. مگر کتنے لوگوں کا یہ ہوتا ہے؟ نہیں. 50% لوگ اس سے مایوس ہیں اور محروم ہیں. دوسری تقریب خوشی کی شادی ہوتی ہے. شادی میں، شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی. خوشی کے نام پر جو رسومات مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں، یقیناً یہ رسومات اسلامی رسومات نہیں ہیں. مثلا ہلدی کا پروگرام کرنا، ہلدی لگانا دولہے کے لیے جائز ہے. وہ خود لگائے یا اس کی ماں لگائے یا اس کی سگی بہن لگائے، لگا سکتی ہے، اور وہ خود بھی لگا سکتا ہے، جائز ہے. اوپر لگا سکتا ہے. مگر اس کے لیے جو تقریب کی جاتی ہے، باہر گھر کے ایک منڈوا لگایا جاتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، چوپال ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چوکی. بولو نا بھائی، تھوڑا زور سے بولو نا. یہاں بھی سے شرماتے، ہم کو نہیں معلوم کیا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ چورن. اس پہ دولہے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور بےہودہ وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اب پورے محلے کی عورتیں، جوان لڑکیاں، وہ عورتیں جس سے ان کا نکاح، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، وہ جوان خواتین جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ سب کو بلایا جاتا ہے. اور خوشی خوشی یہ بدتمیز خود بھی ہلدی لگواتا ہے اور وہ بے پردہ ہو کر خواتین بھی پر جو ہلدی لگاتی ہے. اور اس میں گناہ کا ارتکاب اس گھر کے ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قتل ہوا، پہلا قتل جو حضرت آدم السلام کی اولاد میں، اب جتنے قتل ہوں گے وہ سب کا گناہ اس قاتل پہ دیا جائے. اسی طرح سے جس نے گناہ کی ابتدا کی ہے، اب گناہ کی ابتدا کرنے والا گناہ کی ابتدا کر گیا، مگر جتنے لوگ گناہ کریں گے، اللہ اکبر، وہ سب کا گناہ اس بندے پہ بھی جائے گا جس نے ابتدا کی. ابھی ماں باپ منوا لگا کر شادی کی خوشی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں
کہ منوا لگا کر چورن پر بیٹے کو بٹھا دیتے ہیں اور بچیوں سے، لڑکیوں سے، جوان عورتوں سے، بے پردہ عورتوں سے، یہ پردے میں بھی آئے تو بھی لگانا جائز نہیں۔ یہ کام، یہ تقریب صرف اور صرف حرام کاموں پر مشتمل ہے۔ ہلدی اگر لگانی ہے تو لڑکا اپنے بند کمرے میں اپنے ہاتھ سے ہلدی لگا لے، یا پھر اپنی اس کی ماں سے ہلدی لگا لے، یا اس کی سگی بہن اس کو ہلدی لگائے۔ اس کی سگی بھابھی بھی اسے ہلدی نہیں لگا سکتی ہے، اس کے بدن کو نہیں چھو سکتی ہے، اس کی سالی ہونے والی بھی نہیں لگا سکتی ہے۔ ابھی ہوتا یہ سسٹم یہ ہے، گاؤں میں اگر شادی ہو رہی ہے تو لڑکی والے کے ہاتھ سے بھی ہلدی آتی ہے اور لڑکے والے کے ہاتھ سے بھی ہلدی جاتی ہے۔ ہلدی کیا ہے؟ تو لڑکے کی جھوٹی ہلدی ہے، لڑکی کی جھوٹی ہلدی ہے۔ کیوں؟ تو دونوں میں محبت ہے، بے ہو۔ یہ کیسی محبت کی ترتیب نے نکالی ہے کہ ہلدی لگانے سے محبت ان کو ہو جائے گی؟ اب اس کی ہلدی اس کو لگوانا اور لے کے جانا سالیوں کا یا کسی اور غیر عورت کا اس بندے کے لیے حرام ہے۔ مگر یہ تمام رسومات ہمارے معاشرے کے اندر ڈھلنے سے اور شوق سے کیے جائے، اور اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کر رہے، خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی کے آن میں خوشی کا لبادہ اوڑھ کر بتانے کے لیے خوشی کا موقع اس لیے اوریانیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ بچیوں کو سجا سورا کر، جوان بچیوں کو منگنیوں میں اور شادیوں میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی کرتوت ہے۔ کیوں؟ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کے رشتے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کس کا طرز تم نے اپنا لیا؟ یہ اسلامی طرز نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ اسلام والے اسلام کی خواتین کو اس طرح بے پردہ کرے۔ نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ عورتوں کا شادیوں میں حال یہ ہے کہ عورتیں خوب سج دھج کر شادیوں میں جاتی ہیں، گھر سے بھلے ہی برقع پہن کے وہ نکلے، مگر جب شادی میں پہنچتی تو برقعے کو اتار کر پرس میں ڈال لیتی ہیں۔ کیوں؟ اپنی خوبصورتی کی جو ہے نمائش کرائی، دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اور شوق سے یہ عورتیں بھی جا کر شادیوں میں فوٹو کھنچواتی ہیں، کیمرے کو، ویڈیوگرافر کو کیمرے کو بلوا کر ان سے ویڈیو بنواتی ہے۔ اسلام کے عظیم شہزادیوں، یہ اسلامی طریقہ تو نہیں تھا۔ اسلام نے تمہیں یہ کہا کہ تم پردے میں رہو، اور گھر ایسا ہو کہ گھر کے اندر 10 کمرے ہو، اور سب سے آخری کمرہ ایسا ہو کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہاں صرف اذان کی آواز پہنچ رہی ہو تو اے عورتوں تم وہاں بیٹھا کرو، پہلے کمرے میں نہ بیٹھو۔ مگر فضیلت دیکھیے، ایک مرد اگر گھر کے باہر بازار اور چوراہے میں سن لے اذان کی آوازیں، اور وہ اذان کی آواز سن کر اللہ اکبر سن کر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کے لیے 10 نے کیا ہے، 100 نے کیا ہے۔ مگر ایک خاتون جو ایک ایسا کمرہ ہو، ایک ایسا مکان ہو کہ اس کے گھر میں، اس مکان میں 10 کمرے بنے ہوئے ہو، اور سب سے آخری کمرے میں وہ خاتون اندھیرے کوٹری میں بیٹھی ہو، اور وہاں اذان پہنچ رہی ہو، اور وہ عورت وہاں بیٹھ کر اذان کا جواب دیتی ہے، سرکار فرماتے ہیں مرد کو 100 نے کیا ہے، اور عورت اندھیرے میں بیٹھ کر جواب دیتی ہے، اسے 200 نے کیا ہے۔ یہ عورت ہے۔ سرکار نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ ایسی پاسیب نہ پہنے کہ جب وہ چلے تو اس میں آواز پیدا ہو جائے، ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جب گزر جائے تو اس کی خوشبو سے لوگ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ عورتوں کے لیے منع ہے۔ قرآن دے کے شادی میں جانے سے پہلے عورتیں سنگار کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہے، سجتی سنورتی ہے، اور خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر شادیوں میں شرکت کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے، لوگ شادیوں کی تقریب میں ایک معمولی سا پردہ لگا دیتے ہیں، مگر وہ پردے کی آڑ
وہیں تک محدود رہ جاتی ہے. فوٹوگرافر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہم میں سے نہیں ہوتا ہے, اور اس مجمع میں جا کر جس خاتون کو, جس بچی کو ہم نے اپنے کمروں میں چھپا رکھا تھا, اپنے گھروں میں بچا کے رکھا تھا, اس کی عزت داتا ہونے سے ہم نے محفوظ رکھا تھا, مگر شادیوں کی تقریب میں ایسی بےہودہ رسومات رائج ہو چکی ہے کہ شادیوں کی تقریب میں معاملات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ فوٹوگرافر آتا ہے, عورتوں کے مجموعے میں جاتا ہے, اور ایک ایک کر ایک ایک خاتون کا, ایک ایک بچیوں کے فوٹو کو لیتا ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں وہ عام ہوتا ہے, ویڈیو بنائی جاتی ہے. اور ویڈیو اتنی ہی نہیں کہ ویڈیو بنا کر صرف وہ محدود رکھا جائے یا وہ لڑکا لڑکی دیکھ لے, نہیں, اس کے اندر معاملات ایسے بھی کر رہے ہیں کہ لڑکی کا بھی ویڈیو بھی بن رہا ہے, لڑکے کا بھی ویڈیو بھی بن رہا ہے, شادی کا ویڈیو بھی بن رہا ہے. گویا کہ اس محفل کے اندر جتنی خواتین آئی ہے, معاملہ تو اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اگر کسی خاتون کو فوٹو کھینچنے نہیں بلایا ناراض ہو جاتی ہے, پوچھا ہی نہیں ہم کو, ہمارے ساتھ فوٹو ہی نہیں کھینچا. ارے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس حرام کام سے ہم محفوظ کر دیے گئے رب کی طرف سے, مگر حالات دیکھیں کتنے بگڑے ہوئے ہیں. فوٹو کھینچنے والا فوٹو کھینچنے کے لیے آتا ہے, شادیوں کی بات کر رہا ہوں, فوٹو کھینچنے والا خوشی, معاملات اتنے خراب ہیں کہ اگر فوٹوگرافر نہ ہو شادی میں, ویڈیوگرافر نہ ہو شادی میں, تو لگتا ہی نہیں دولہا دلہن کو شادی ہو رہی. ارے اس نکاح کی گواہی لوگوں نے کہہ دی کر دی, اور ویڈیوگرافی اور فوٹو کی ضرورت نہ رہی. اسلام نے یہ کہا, میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو کہا کہ تم چاہتے ہو کہ دکھاؤ کہ لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں گلے میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کھینچ لے تاکہ اس کے دل میں محبت پہ جاؤ, نہیں ہو سکتی. اسلامی طرز اپناؤ. قرآن حدیث میں سرکار نے فرمایا لم تر للمکحرات بین مثل النکاح, ایک نکاح ہی ایسی شے ہے, ایک نکاح ہی ایسی تقریب ہے, ایک نکاح ہی ایسا ہتھیار اور ایک ایسی مٹھائی ہے کہ اس کو کھلا دو اجنبیوں کے بیچ میں محبت پیدا ہوگا. مگر حالات دیکھیں, ویڈیوگرافر ایک انجان غیر مسلم انجان شخص اس محفل میں جاتا جہاں آپ کی بیٹی بھی موجود ہے, جہاں آپ کی بیوی بھی موجود ہے, جہاں آپ کی ماں بھی موجود ہے, جہاں آپ کی ہونے والی بہو بھی موجود ہے, اور حالات ایسے ہیں کہ ایک غیر مرد کے سامنے اسے بے نقاب کر دیا جاتا ہے. اسی پہ بس نہیں, اتنی بے غیرتی عام ہو گئی شادی اور خوشی کے نام پر. میں نے سنا بھی ہے, اور پہلے جب کم سنی کا دور تھا دیکھا بھی ہے کہ دلہنوں کو, پہلے کی دلہنیں ہوا کرتی تھی کہ ان کا سر جھکا ہوتا تھا شرم سے, خوشی تھی مگر ایک حیا تھی ان کے اندر, وہ سر کو جھکائے, سر پر ایک بڑا سا جو ہے آنچل لیے ہوئے, دوپٹہ لیے ہوئے, سر کو جھکائے بیٹھی ہوتی. لوگ آتے دیکھنے کے لیے, تو جو ہے عورتیں آتی دیکھنے کے لیے تو اس کے سر کو اٹھا کر دیکھا کرتے. آج دلہنوں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ نقاب تو ہوتا ہی نہیں. اور اسی پہ بس نہیں, بلکہ جب فوٹوگرافر آتا ہے, ویڈیوگرافر آتا ہے, اور ایک نہیں کئی ہوتے, دولہے والے کی طرف سے الگ, دوستوں کی طرف سے الگ, دلہن والوں کی طرف سے الگ, دلہن والوں کے رشتہ داروں کی طرف سے الگ, ایک جگہ سے لگتا کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے, نکاح پڑھانے جائیے کہیں جو ہے بے سکونی سی ہو جاتی ہے کہ کیسے نکاح پڑھائے, ادھر سے فوٹو, ادھر سے فوٹو, ادھر کیمرہ, ادھر کیمرہ, صحیح سے خطبہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں میسر آ سکتا ہے. حالات نکاحوں کی شادیوں کے ایسے بگڑ گئے. میں عرض کر رہا تھا حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ دلہن جس کو تم اپنی گھر کی عزت بنا کے لے کے جا رہے ہو, مگر شادی کے بعد اس کی عزتوں کو تار کر رہے ہو. کیا جب ویڈیوگرافر آتا ہے تو اسی ہونے والی گھر کی اس زینت کو سانس آتی ہے, کہتی بیٹا فوٹو کھینچو. لڑکی فوٹو کھینچنے کا انداز کیا ہوتا ہے, اس کے سر سے جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو اوپر کر لیا جاتا ہے تاکہ گنجا نظر آئے, پھر اس کو نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے گلے کی رنگت نظر آئے. ارے بے شرمو, حد ہو گئی. وہ خاتون جو تمہارے گھر کی زینت پر نہیں بننے والی ہے, جو تمہارے گھر کی آبرو بننے والی ہے, آج تم اس کو بے آبرو کر دیا غیروں کے سامنے.
اس کا سینہ نظر آ رہا ہے، اس کی چھاتی نظر آ رہی ہے، اس کے گلے کی رنگت نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اتنا کہ ہم نے زیور کون سے ڈالے ہیں، مگر اس زیور دکھانے کے چکر میں تم نے اپنی گھر کی زینت کو پامال کر دیا۔ تو تم نے اپنی بچی، جو تم اپنی بچی جس کو بہو کو بیٹی بنا کے لا رہے تھے، اس بیٹی کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اب وہ ویڈیو اور وہ فوٹو جو فوٹوگرافر کیا جاتا ہے، 17 لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں، اسی پہ بس نہیں ہوتا، پھر شادی کے بعد محفل لگتی ہے، ویڈیوگرافر کیسے بنا کے لاتا ہے، پھر محفل لگتی ہے، سب آتے ہیں دیکھنے کے لیے، پھر وہاں بھی اس کی عزت کی دھتیاں اڑائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ نہیں، ہرگز یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی عظیم داعش سے اسلام سیکھو۔ ایک جنگ کے موقع سے محمد رسول اللہ ہمارے آپ کے سب کی آقا، جانے کائنات، جانے ایمان، جانے قلب و ایمان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی کو لایا جا رہا تھا۔ لوگ گرفتار کیے گئے تھے، اس کے اندر یہ حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ لوگ گرفتار شدگان کو لا رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی نظریں اٹھ جاتی ہیں۔ آقا کریم نے دیکھا ہے خاتون آ رہی ہے جس کے سر پر پلو نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ دوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار، صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے دوڑ لگائی، یہ طرز ہے اسلام کا۔ کاش اسلام والوں نے اسلام داڑھی ٹوپی صرف دکھاوے کے طور پہ پہنو نہیں، بلکہ اس کو اپنے دل میں رچاؤ بساؤ نہیں۔ صرف گوشت کھانے کے لیے کلمہ نہیں، بلکہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے، ہے نا، قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر قرآن کی بولی مانی جائے، قرآن کی بات مانی جائے، مصطفیٰ کی بات مانی جائے۔ یقیناً اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح کی وہ سنت ادا کرنے والا نکاح دنیاوی کام کر رہا ہوگا، مگر دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ اس کے لیے عبادت کا ثواب دل کا کام ہوگا۔ سرکار نے دوڑ لگائی، صحابہ کرام حیرت میں سرکار کو دیکھ رہے کہ سرکار آخر کیوں دوڑ پڑے۔ سرکار نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی تو سرکار نے اپنے مبارک چادر کو اپنے گلے سے نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک حاتم طائی کی بیوی نے ایمان نہیں لایا تھا، یا بعد میں لایا نہیں لایا خبر نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ درس دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی وہ چادر جو مزمل مدثر والی چادر ہے، سبحان اللہ، جس پر آنکھوں پر شام و سحر رحمت رب قدیر برستی ہے، اس چادر کو مصطفیٰ نے گلے سے اتارا ہے نا، کندھے سے اتارا ہے اور اس خاتون کے سر پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ محمد رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، بیٹی کسی کی ہو وہ بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ بیٹی دل سے حاتم طائی کی ہے، مگر اس کے سر پہ آنچل نہیں تھا، تو مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ اس کی سر کی سیاہی کوئی اور دیکھ لے۔ مصطفیٰ نے اپنی چادر کو اڑا کر اتار کر اس خاتون کے سر پہ ڈالا۔ یہ اسلامی طرز تھا، مگر آج اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کریم کے نام کی روٹیاں کھانے والے آج اپنی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کو اتار رہے ہیں۔ شادیوں کے نام پر، خوشی کے نام پر بیہودہ رسومات کو رائج دیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی طرز نہیں ہے، یہ انگریزی تہذیب ہے کہ عریانیت کو عام کر دیا جائے، بیہودیت کو۔ یہودیوں نے یہودیت اپنی اصطلاحی کروائی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی اپنی تہذیب کو داخل کر دیا کہ بال کھولو تمہاری خوبصورتی اس میں ہے، چہرہ دکھاؤ، میک اپ کرو اس میں تمہاری خوبصورتی ہے۔ اور ایسا میک اپ کس کام کا کہ رات میں کرو صبح خراب، صبح کرو رات میں خراب۔ بہت سے دلہا دلہن شادی کے دنوں میں اگر عادت ہے بھی پہلے سے نماز پڑھنے کی تو شادی کے دن نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے، دولہے بھی میک اپ کرنے لگے ہیں۔
وہ بھی بیوٹی پارلر اور سیلون میں جا کر 2-2 گھنٹے جا کر میک اپ کرتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگے. ارے میک اپ وہ کرو جو تمہاری زندگی میں تمہارے چہرے کو خوبصورت رکھے اور مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھے تو کہے دیکھو یہ مصطفیٰ کا غلام ہے جو مرنے کے بعد بھی چہرہ چمک رہا ہے. ایسا میک اپ کرو. وہ میک اپ کس کام کا کہ وہ پانی سے دھل جائے. وہ میک اپ کس کام کا کہ گرد و غبار سے وہ بے رونق ہو جائے. ارے میک اپ وہ کرو. صحابہ فرماتے ہیں, بزرگان فرماتے ہیں, درود پڑھا کرو, درود پڑھا کرو. دولہا دلہن جو ہے شادی کے لیے دولہا گھر سے نکلا اور درود پڑھتے ہوئے نکلے. دلہن جو ہے منڈپ میں بیٹھے یا شادی کی اس جگہ پہ بیٹھے جہاں اس کا نکاح ہونے والا ہے وہاں بیٹھے درود پڑھتے رہے. فقہا فرماتے ہیں نکاح ہوتا رہے گا اور درود کی برکت بھی ہوگی کہ انشاءاللہ ان سے جو اولاد ہوگی مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوگا. اور اس کا فائدہ کو فرماتے ہیں اگر کوئی درود شریف پڑھنے کا عادی ہو جائے, درود شریف پڑھنے کا کہ درود پڑھتا رہے درود پڑھتا رہے, فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ نور پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایسا میک اپ ہے جو وضو کرنے سے ختم نہیں ہوتا, وضو کرنے سے بڑھ جاتا ہے. چہرہ دھونے سے اور یہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایسا میک اپ ہے. اے مسلمانوں, خواتین اور مردوں سنا, تمہیں کسی اور میک اپ کی ضرورت نہیں, میک اپ کرنا ہی ہے وہ میک اپ جس کو میک اپ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. میں ایسی چیز کرو جو مصطفیٰ نے تمہیں دی ہے, جو رب کریم نے تمہیں دی ہے. نماز پڑھا کرو, فجر کی نماز پڑھا کرو, تمہارے چہرے پہ رونق ہو جائے گی. تم نماز اثر پڑھا کرو, تمہارا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. صبح میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو, دن بھر درود پڑھتے رہو, انشاءاللہ زندہ رہو گے, چمکتے رہو گے اور مرنے کے بعد تمہارا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. یہ کیسا میک اپ تم نے بنا لیا. اور میک اپ کر کے کیا کرتے, گھر کی عورتوں کا حال اتنا بگڑا ہوا ہے کہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں تو شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی, جبکہ اس کے لیے سجنا اس کے لیے ثواب ہو جائے. بولو نا بھائی. اور یہ باتیں جا کے سنا اپنے گھروں پر, آپ خود بھی اس پہ عمل کرو. شادی میں مسجد میں آتے ہو تو ڈھونڈتے ہو ٹوپی کہاں مل جائے, ٹوپی کہاں رکھا, یہ بھی خیال نہ لگے. ٹوپی کے لیے برتن رکھا ہوا ہے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, ایک چیز رکھی ہوئی جو بھی ہے اس میں ٹوپی, ایک مسجد کے آداب اس میں اس کو رکھ دیا جائے. نہیں, مسجد کی چاہیے پھینک دو, ادھر پھینک دو, باہر رکھ دیا. ٹوپی پہن کے اگر باہر چلا گیا اتنی اس کو فرصت نہیں ہے کہ واپس مسجد میں آ جاتا, ٹوپی کو ادب سے رکھتا. نہیں, چھوڑ دیا باہر. کیا بے ترتیبی ہے. مسجد میں آتے ہو تو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا مصطفیٰ کی سنت ہے جمعہ کو اتر لگانا, اتر لگا کے چلتے. مصطفیٰ کی سنت ہے امامہ باندھنا, چلو امامہ باندھ کے چلتے ہیں. مصطفیٰ کی سنت ہے سفید لباس پہن کر آنا یا اچھے لباس پہن کے آنا, اچھا لباس پہن کے آتے نہیں. یہ خیال تو نہیں ہوتا آپ کو مسجد میں آنے سے پہلے. مگر شادی میں جانا ہے تو رات میں سیلون میں بھیڑ لگائی جاتی ہے اور نمبر لگائے جاتے ہیں. چہرے کو دھویا جاتا, میک اپ کیا جاتا تاکہ دیکھنے والا کو دیکھے تو خوبصورت سمجھے. ارے یہاں وہاں دنیا والے دیکھیں گے, یہاں تمہیں فرشتے دیکھیں گے اور خوش ہوں گے, اور خوش ہی نہیں ہوں گے. رب کریم کی بات نہ کریں گے, مولا تیرا بندہ آیا تھا, سب سے پہلے آیا تھا, خوشبو لگا کے آیا تھا. رب کریم فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کو بھی بخشا, اس کے آنے والی نسلوں کو بھی بخشا. یہاں تو آپ سچ کے نہیں آتے, یہاں تو آپ کو توفیق نہیں ہے کہ اچھے لباس پہن کے وہاں جائے. شادی میں جانا آپ کو سج دھج کر. عورتوں کا حال اتنا بگڑا ہوا ہے کہ گھر میں شوہروں کے لیے نہیں سجے گی, باہر شادی میں اس کو جانا ہے تو باہر سے چھوٹے بال اگر ہے تو بال خرید کے لائے گی کہ دیکھیں, دیکھنے والے دیکھیں ہاں کتنے لمبے اس کے بال ہیں. ارے وہ بال چھپانا بھی تیرے لیے اب ضروری ہو گیا. تیری خوبصورتی صرف تیرا باپ دیکھے, تیری خوبصورتی صرف تیری ماں دیکھے, تیری خوبصورتی صرف تیرا شوہر دیکھے. یہ عورت ہے. اگر آج ہمارا ماحول دیکھیں, ہمارے گھر کی خواتین کا حال دیکھیں کتنا بگڑا ہوا ہے. شادیوں کی رسومات کو اگر ختم کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ میں نے کہا نا اسلام ہی ہے جو ہر مرض کی, ہر گناہ کی دوا بھی دیتا ہے نا. اس کی دوا کیا ہے کہ ان رسومات کو ختم کیا جائے.
ایک دوا ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے، بہت سی دوائیں جو مجھے یاد ہے وہ سرکار نے فرمایا النکاح فی المساجد، نکاح مسجدوں میں کرو، عورتیں مسجدوں میں نہیں آ سکتی ہے نا؟ جب عورتیں مسجدوں میں نہیں آئیں گی تو سجے گی سورے کی دوسروں کے لیے نہیں ہے نا؟ یہ غلط رسومات ڈھول باجے تاشے مسجد میں نہیں بجا سکتے اور کسی جگہ نہیں بجا سکتے۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو انشاءاللہ شادی کے رسومات ڈھول باجوں سے بھی بچ جائے گا۔ کہو نا، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ مسجد میں نکاح ہوگا تو انشاءاللہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں ڈھول باجوں کے علاوہ پٹاخے اور ادھر آتش بازی کی جاتی ہے، یہ بھی مسجد میں نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتائیے رسومات ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہ سن نہیں ہوں تو بولو نا، سب ختم ہو گئے کہ نہیں ہوں گے؟ یا چاہتے نہیں کہ ختم ہو؟ نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب کے جذبے کو برقرار رکھیں۔ جب چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین یہاں بھی محفوظ رہیں، اسلام نے کہا، قرآن کا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم سب کا اپنا اپنا فریضہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ شادی میں آپ کی خواتین جانا چاہتی ہیں تو لازمی طور پر پابندی لگا دیں کہ برقعے میں جائیں اور برقعے میں ہی رہیں، مگر اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی نظر کسی اور پہ نہ پڑے اور کسی اور کی نظر اس پہ نہ پڑے تو میں یہ اپنی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ منع کر دے جانے سے، اور نکاحوں کو مسجدوں میں عام کرے تو انشاءاللہ یہ غلط رسومات کو روک لگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہلدی کا کھانا ہونا چاہیے، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کندوری ہونا چاہیے، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حکم ہے، نہیں، مطلب یہ کہ الحمدللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں جیسے جمعہ میں نے کہا تھا، الحمدللہ ہماری سنت میں کسی کو شک ہے؟ بولو سب تو بولو۔ نکاح سے پہلے کندوری کر کے خرچہ میں ڈالنا دولہا دلہن کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کو سرکار فرمائے آسان بناؤ، آسان، نکاح کو آسان کرو۔ ہاں ولیمہ آپ جتنے زیادہ دھوم سے کرو، دھوم سے مراد یہ نہیں کہ لے کے آؤ رہے پھر، دھوم سے مطلب یہ نہیں ہے، دھوم سے مراد یہ ہے کہ ولیمہ کرنا چاہ رہے ہو تو محفل میلاد رکھ دو، سرکار کی نام پڑھی جائے، سرکار کی تعریفیں کی جائے، یہ دھوم دھام ہے۔ مدارس جتنے ہیں سب بچوں کو بلا لو، سرکار فرماتے ہیں جہاں جہاں یہ گزرتے ہیں رحمت کے فرشتے وہاں گزرتے ہیں، یہ دھوم دھام ہے۔ یہ کیا دھوم دھام؟ مولانا بھی آ کے بٹھا دیا نیچے، بیٹھو مولانا یہاں، ارے تمہارا امام ہے اس کی قدر تو کچھ کرو، گھر میں بلاتے گھر میں بٹھاتے، بے غیرتی ہے۔ اماموں کی تو حیثیت ہی نہیں رہی، شادی ہو رہی، ولیمہ ہو رہا، کہاں آئے امام صاحب مولانا آ گئے، کہاں؟ آئیے حضرت، آئیے آئیے، حضرت بھی کہہ رہا ہے اور نیچے بھی بٹھا رہا ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ تمہارا امام ہے تو اس کی عزت آپ کو خیال رکھنا کہ اس کی عزت کہیں بھی مجروح نہ ہونے پائے، انہیں گھر میں لے جاؤ ادب سے تاکہ تمہارے بچے دیکھیں تو سمجھے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی بات قدر کی جائے، جس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب میرا باپ اس کی قدر کر رہا ہے تو مجھے کس کی قدر کرنا چاہیے؟ جب یہ طرز آپ دیں گے تو آپ کا بیٹا اس عالم کی بات ماننے والا ہوگا، اور جب وہ بولے گا کوئی عالم یا کوئی مولانا جب کوئی بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادب دیکھ کے آپ کے بچے بھی صحیح راستے پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ کیا طرز اپنا لیا، بلا لیا، نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی لحاظ نہیں کہ امام صاحب ہے، مولانا ہے، کوئی لحاظ نہیں، بیٹھا دیا گیا، ان کا مقام ہے۔ ارے عزت اللہ اس کے رسول نے بنائی ہے، یہاں بہت سے عزت دار لوگ ہیں، اور آج کوئی اس میں نہیں کھڑا ہوگا، آج آپ کا امام یہاں کھڑا ہوگا، یہ عزت کس نے بخشی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میرے وارث ہے، سبحان اللہ، جو سرکار کے وارث ہے ان کی عزت کیسی ہونا چاہیے، اس کا خیال کرو، یہ لحاظ رکھو۔ میں آج کیا کر رہا تھا؟ شادی کی بات،
عورتوں کے معاملات کو نظر انداز مت کرو، ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کندوری بھی کرنا، کیا کندوری ایک خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیں نعمت دے رہا ہے بیٹی بہو کی شکل میں، ہے نا، اور بیٹی والے یہ کہ نعمت اللہ دے رہا ہے کہ ہماری بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے عزت کے ساتھ۔ یہ نعمت کے شکرانے میں لوگ کندوری کرتے ہیں۔ یہ لازم فرض واجب نہیں ہے، ہاں یہ واجب فرض لازم نہیں ہے۔ کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہے، کوئی کرتا ہے کسی بزرگ کے مداشر میں جا کر فاتحہ خوانی کر کے کھلاتا ہے، ثواب ملے گا اس کو، کھلایا اس نے بزرگ کے نام پہ، اس کو اللہ دے گا اس کا بدلہ، مگر اس کو لازم نہ سمجھ لے کوئی۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ماحول جب بڑھتا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر کی باتیں جب پھیلتی جاتی ہیں تو ہمارے طبقے کے اندر غریب لوگ بھی ہیں جو ایسا مجبور ہے کہ جو دو وقت کی روٹی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، مگر جب معاشرے کی بات آئے گی، عزت کی بات آئے گی اور بیٹی کا خیال آئے گا تو خیال ہوگا کہ میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، پیسہ تو نہیں ہے مگر کندوری میری بیٹی کی خوشی کے لیے کرنا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کو کہے جاؤ محلے کے اندر بچت گھر والا آ رہا ہے، وہاں سے کچھ پیسے اٹھا لو، گھر کو گروی رکھ کر کچھ سود اٹھا لو، پھر اسی پیسے سے وہ تمہیں کندوری بھی کھلائے گا اور شادی کا کھانا بھی کھلائے گا۔ یہ ٹھیک ہے؟ بولو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خیال ہی نہیں بلکہ اپنے بازو آس پڑوس کا بھی خیال رکھو، وہ کام کرو جو آسانی سے ہمارے معاشرے کے اندر سب کر سکتے ہیں۔ نکاح کو آسان سے آسان کرو تاکہ بچیاں پیدا ہو تو ماں باپ خوش ہو جائے، ہمارے گھروں میں رحمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ کوئی بوجھ سمجھ کر زندگی بھر کے لیے ایک وبال، ایک بوجھ نہ تصور کر لے، بلکہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد بیٹے سے زیادہ محبت اور شفقت کی نظر سے اس کو دیکھیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر ان برائیوں کو، ان بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کی سوچیں گے۔ چلیے انشاءاللہ، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ طرز اپنا مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے غلاموں کا، انشاءاللہ یہاں بھی دنیا سنور جائے گی، قبر بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیاب نظر آئے گا۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں۔ سرکار کے صحابی ہیں، صحابی کیسے؟ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، کیا لوگ تھے، اللہ نے ان کو سرکار کے مقدس چہرے کی زیارت اور سنگت صحبت نصیب عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب پورے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک سب خوش نصیبوں میں سب سے خوش نصیب وہ بندے جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے ایمان کی نظروں سے۔ عادت کیا تھی؟ ہر وقت کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھتے، سرکار امام ہوتے، صحابہ مقتدی ہوتے، سرکار نماز پڑھا رہے ہوتے، صحابہ محبت مصطفیٰ میں جھک رہے ہوتے، سجدے کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، عبادت رب غریب کی ہو رہی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ ایک دن شادی کا پیغام دیا، شادی ان کی ہونی تھی، شادی کے ایسے وقت انہوں نے کیا کہ کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ، نماز قضا ہونے کی بات یہ ہے کہ جماعت چھوٹ نہ پائے۔ راوی کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں انہوں نے نکاح پڑھوایا، غالباً سرکار نے نکاح پڑھایا، عصر کی نماز میں پھر حاضر ہو گئے، جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، آج کے دو لوگ حال لیں گے نماز نکاح پڑھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑے گا، پڑھتا ہے؟ بولو، ظہر نہیں پڑے گا نکاح ہونے کے بعد، کیوں معلوم ہے؟ اگر پڑھا وضو کرنا پڑے گی، سب کچا چٹا باہر آ جائے گا، چہرہ کچھ اور ہے، دکھے گا کچھ اور، کیونکہ میں تو چوپڑ کے آیا ہوں نا، رات بھر 2 گھنٹے میں نے سیلون میں لگائے ہیں، وہ تو ظاہر ہو جائے گا وضو کر لیا کبھی تو دلہن بھی نہیں پڑی ہے۔ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ شاد و ناز اللہ ماشاءاللہ 100 میں سے 50% یا 40% ایسے لوگ ہوں گے جن کو خدا کا خوف ہے، رسول اللہ کی خوشی کا خیال ہے، وہ نکاح بھی کرتے ہیں اور نماز کی پابند بھی کرتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر جماعت سے نماز پڑھی، سرکار کا معمول شریف تھا کہ نماز پڑھتے تو صحابہ کی طرف اپنے رخ زیبا کو پھیر لیتے۔ سبحان اللہ، سرکار کی سنت تھی، نماز کے بعد اپنے چہرے کو صحابہ کی طرف پھیر لیتے، اور پھیر کر کچھ لب کشائی سرکار فرماتے، صحابہ کرام سر جھکا کر سرکار کی باتیں سنتے۔ سبحان اللہ،
عصر سے مغرب ہو گئی، باتیں چلتی رہی، مغرب کی نماز ہو گئی، پھر مغرب بعد سرکار نے تیرا پھیرا، مغرب بعد بھی سرکار نے کچھ فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے رہے، وہ صحابی جن کی شادی ہوئی ہے سنتے رہے، مغرب سے عشاء ہو گئی، عشاء بھی پڑی، سرکار نے پھر چہرہ مقدس پھیرا، صحابہ کرام بیٹھے، وہ دلہا بھی بیٹھا ہے جس کے لیے اثر بعد شادی ہوئی ہے، ظہر اثر کی بھی شادی ہوئی ہے، بیٹھے سرکار کی گفتگو سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے اس کو کیا دوسرا کچھ بھائے، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چلے دیکھ کے پھلوا تیرا، تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہو، دنیا جہان کی کیا بھی نہ کر سکتا ہے۔ عشاء ہو گئی، عشاء پڑھ لی، سرکار نے پھر اپنا مقدس چہرہ صحابہ کی طرف پھیرا، سرکار کچھ فرما رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے ہیں، باتیں طویل ہوتی گئی یہاں تک کہ رات کا ایک پہر بیت گیا، سرکار کو خیال آیا، اس صحابی سبحان اللہ، کہا فلاں تیری تو شادی ہوئی، تیرا نکاح ہوا ہے، جاؤ تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، سبحان اللہ، سرکار نے بھیج دیا، وہ صحابی کے حکم کی تعمیل، الحکم فوق الادب، حکم کی تعمیل کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ سے اٹھے، گھر پہنچے، دروازہ ٹھکٹکایا، دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھول کر چوکی تھی، بستر تھا، جو بھی اس پہ آپ وہ صحابی تشریف فرما ہوئے، چاہتے تھے کہ نئی نویلی دلہن سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی جائے، جیسے ہی گھونگھٹ اٹھانا چاہا، تاریخ دیکھو، اسلامی طرز حیات دیکھو، اسلامی طرز زندگی دیکھو، صحابہ کا مشغلہ دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو، اٹھانا چاہتے تھے گھونگھٹ کو، جیسے ہی گھونگھٹ کے پاس ہاتھ لے گئے، حضرت بلال نے آواز لگا دی، اے مدینے کے لوگوں، محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ اکبر، نیا دلہا ہے، نئی دلہن ہے، ابھی دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، مگر فرمان مصطفیٰ کا آ گیا، حضرت بلال مدینے کے گلیوں میں گھوم گھوم کر اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، چلو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، چلو۔ اس دلہے نے، وہ نیا دلہا ابھی اس نے اپنی بیوی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، کوئی بات بھی نہ کی، گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا، ہاتھ گھونگھٹ تک لے گئے تھے، مگر بات مصطفیٰ کی آئی تو ہاتھ کو نیچے کر دیا، دروازے کی طرف بڑھتے، یہ ہوتا ہے عاشق، یہ ہوتا ہے غلام، دروازے کی طرف بڑھے، بیوی نے قدموں کو پکڑ لیا کہ میرے شوہر نامدار، ابھی آپ نے مجھے تو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں ہے، آپ نے ابھی مجھے کچھ بات بھی نہیں کی ہے، کہا میں ایسی ہزار عورتیں مصطفیٰ کے فرمان پہ قربان کر سکتا ہوں، چھڑوا لیا اپنے پیر کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی اللہ اس رسول کی رضا میں راضی ہو جا۔ نئی دلہن کو چھوڑ دیا گھر میں، روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر مصطفیٰ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ رات و دن 5 وقت ہمیں مسجدوں سے بلایا جاتا ہے، آؤ مصطفیٰ نے تمہیں کہا تھا مسجد میں آؤ، کامیابی یہاں رکھی ہوئی ہے، فلاح یہاں رکھی ہوئی ہے، مگر ہمیں فکر بھی اس بات کا، ہمیں اپنے آپ میں بھروسہ ہے، مگر وہ تھے مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے سچے عاشق، دروازے کو بند کر دیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے ترتیب فرمائی، لوگ میدان جہاد میں چل دیے، کسی کوئی جہاد کے موقع سے، وہ صحابی جن کی ابھی شادی ہوئی تھی، دلہن کو دیکھا بھی نہیں تھا، بات بھی نہ کی تھی، صرف مصطفیٰ کی خوشی کے لیے میدان جہاد میں تشریف لے، سبحان اللہ، گھوڑے پر سوار ہو گئے، میدان کارزار میں تشریف لے گئے، مقابلے کا نغارہ، مقابلے کے لیے اعلان ہوا، مقابلہ ہوتا رہا، صحابہ نے دیکھا کہ یہ نیا دلہا، یہ نیا جو ہے نوشا، بڑے شوق اور اطمینان سے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے کافروں کی گردنیں اڑاتا جا رہا تھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، خوشی سے سرکار بھی جھوم رہے ہیں، صحابہ بھی بچل رہے ہیں، مگر ایک ظالم نے تیر لگا ماری، تیر سے زخمی ہو گئے، کچھ دیر کے بعد گھوڑے پہ سے نیچے گرے، زخمی ہو چکے تھے،
آنکھوں میں کسی کی دید کسی کا انتظار تھا. صحابہ نزدیک سے کہا ہے فلاں بندے کہ تو کیا کرنا چاہتا, کیا تجھے پانی پیش کیا جائے, کیا تجھے کھجور پیش کیا جائے؟ اس صحابی نے کہا تھا اے لوگوں, اے میرے دوستو, اے اللہ کے رسول کے صحابیوں سنا, مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کھجور کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کے چہرے کی ضرورت ہے, مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلو. گر وقت اجل سر تیرے چوکٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا سب ایک ہی سجدے میں آنا ہو. وہ سجدہ سرکار کو نہیں, یہ کہا یہ شاعر نے اپنا سجدہ صرف اللہ کو ہے نا. صحابی نے عرض کیا, سرکار کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے صحابہ پہنچے, یا رسول اللہ وہ فلاں صحابی زخموں سے نڈھال ہے, نیچے گرا ہوا ہے, مگر یا رسول اللہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو دیکھنا چاہتا. سرکار نے کہا نہیں, اسے یہاں مت لاؤ. اللہ, اسے یہاں مت لاؤ. صحابہ حیران کہ وہ غلام جو مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر رہا ہے اور آخری لمحے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, مگر مصطفیٰ منع کر رہے ہیں, اسے یہاں نہ لاؤ. صحابیوں میں سے بعض صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے کہ اس صحابی کو یہاں لانے سے سرکار منع فرما رہے ہیں؟ اب میرے سرکار نے جو جملہ فرمایا تھا, جاؤ اپنے تختیوں پہ اسے نوٹ کرتے ہوئے جانا اور اپنی زندگی میں صرف خیال اپنے ذہن میں بساتے جانا کہ ہر لمحہ ہمارا قدم اٹھے تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے اٹھے, میں بولوں بھی تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے, میں سو بھی تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے, میں اٹھوں بھی تو رضا مصطفیٰ کے لیے, میں چلوں بھی تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے, میں زندگی گزاروں مصطفیٰ کی رضا کے لیے, مروں بھی تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے. مصطفیٰ نے کہا میرے پیارے صحابہ سنو, میں زمانے کے لوگوں کو اور رہتی دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے وہ چاہے اظہار کیوں نہ کرے اپنی خواہش کا کہ میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں جو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہو جاتا ہے, سنو, وہ چاہے انتظار کرتے اپنی خواہش کا, اسے نہیں بلایا جائے گا, بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے بغان میں رہے, میں زمانے کو بتاؤں گا کہ میں مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ مجھ سے ملنا چاہتا, یہ الگ بات ہے, مگر جب قانون مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر اپنی جانوں کو نچھاور کرتا ہے, مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہ اپنے جگہ پہ رہے, مصطفیٰ اس کے دیدار کے لیے آئے, اس کے لیے آئیں گے اور جو زمانے والے کو بتائیں گے کہ دنیا والے خواہش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھے, مگر جو دینی مصطفیٰ کی رکھوالی کی خواہش کرتا ہے, مصطفیٰ یہ چاہتے کہ اس کو میں دیکھوں. یہ مصطفیٰ ہے, ہاں زمانہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے, مگر جو قانون مصطفیٰ کو سینے سے لگا لیتا ہے اور اس پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو مصطفیٰ اس بندے کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہمارے معاشرے کا ماحول کا جائزہ لیجیے, میرے مصطفیٰ نے رویا ہے آپ نے ہم سب کے لیے, وہ مقدس آنکھوں سے آنسو بہے ہیں ہم آپ کے لیے, اس میں ہماری مائیں بھی ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی ہیں, ہماری گھر کی بہویں بھی ہیں اور ہم سب بھی ہیں. یا رب میری امت کو بخش دے. میرے سرکار کو اتنا خیال ہے کہ قبر اطہر میں بھی جانے کے بعد میرے سرکار یہ فرما رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, مگر ہم کو آپ کو یہ خیال کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہو جائے گی, میرے مصطفیٰ کے مقدس آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یہ خیال ہمارا آپ کو کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ایک خاتون بے پردہ ہو کر مارکیٹ میں گھومتی ہوئی نظر آئے گی تو اسلام مجروح ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ تو کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں مصطفیٰ کے کہنے کو مان کر کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, حدیثوں کو مانتے ہیں. کل ہو کر کوئی کہے کہ تم تو قرآن میں ہی کہتے ہو کہ پردے کا حکم ہے, تمہارے مصطفیٰ نے کہا کہ پردے میں چلا کرو, تمہاری عورتیں بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ تم کس قرآن کو مانتے ہو, کس مصطفیٰ کو مانتے ہو؟ اے لوگوں, اے میرے اسلام کے عظیم شہزادوں, اے اسلام کی عظیم جانشاروں, ذرا ہوش کے ناخن لو.
آج دور اتنا پرفتن ہے کہ اگر آج نہ سنبھلے تو آنے والا دور بہت پرفتن دور ہے. آج اپنی گھر کی خواتین کی عزتوں کی آبرو کی حفاظت کرنا سیکھو. ہر بچی کا وہی احترام ہو جو تمہاری بچی کا تمہاری نظروں میں ہے. مصطفیٰ نے تجھے درس دیا تھا بیٹیاں کسی کی ہو اس کے سر پہ چادر ڈال کر, بیٹیاں کسی کی ہو بیٹیاں ہوا کرتی ہے. یہ درس اپناؤ, یہ زندگی کا معیار بناؤ کہ اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو انشاءاللہ بے پردہ باہر گھر سے نہیں نکلنے دیں گے انشاءاللہ. اور شادیوں کے رسومات کو جو فضول رسومات ہیں انشاءاللہ ان رسومات کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ, تاکہ نکاح آسان ہو جائے, بچیوں کی شادیاں آسانی سے ہو سکے, ان کے باپ کے سروں پہ بوجھ نہ رہے بلکہ بیٹیاں ان کے لیے رحمت نظر آئے, شفقت نظر آئے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ کریں گے عمل اس پر انشاءاللہ. باتیں بہت سی ہیں, میں ایک ہفتے سے باہر دیکھ رہا گھوم رہا ہوں, بہت سے معاملات ہیں ذہن میں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ رب قدیر. وقت ہو چکا ہے, وقت زیادہ ہو جاتا ہے. آخر اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعرات کو کچھ ہے, سب کو نہیں معلوم ہے. سب بولیں گے تو ہم کو لگے گا ہاں بھائی کچھ 3 ہفتے سے ہم بول رہے ہیں تو سنتے بھی ہیں. کچھ ہے سبحان اللہ. آنے والے جمعرات کو بعد نماز مغرب سید بابا چوک میں بچوں کی دستار بندی کا پروگرام شروع ہو جائے گا مغرب بعد ہی انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ رب قدیر سید عبدالقادر جیلانی میاں جو غوث اعظم کی آل سے ہیں الحمدللہ وہ تشریف لائیں گے. حضرت علامہ فدا مصطفیٰ جو شہزادہ حضور شہر نیپال ہے وہ تشریف لائیں گے. اور انشاءاللہ رب القدیر جامع معقولات المنقولات حضرت علامہ نائب شہر نیپال مفتی احمد حسین بھی تشریف لائیں گے. مقرر میں حضرت غلام جیلانی ازہری MP کھنڈوا سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. قاضی مدھوبنی حضرت علامہ مفتی مفضل الدین تشریف لائیں گے. آپ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہے انشاءاللہ. مغرب بعد ہی پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. مغرب بعد ہی پروگرام شروع ہو جائے گا. اذان کے وقت میں پروگرام رک دیا جائے گا. جن کو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے آئیں گے. سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز کی بھی پابندی کرے, اپنے وقت کا خیال کر ہے نا, اور دعوت کو عام کرے, اپنے دوست و احباب کو لیتے آئے انشاءاللہ. میں وہاں بھی کوشش کروں گا کہ آنے والے مقرر کو اس ٹاپک پر کچھ بلوایا جائے انشاءاللہ, یا جس کی ضرورت محسوس کریں گے انشاءاللہ اس کو بلوانے کی کوشش کریں گے. مگر آپ اس کی ضرورت کیا ہے, بولنے والے تو بولیں گے, بات سننے والے ہونا چاہیے نا, ہے نا. تو آپ لوگ کوشش کریں مغرب کے بعد فوراً تشریف لائیں انشاءاللہ. آئیں گے انشاءاللہ. ہاں دعوتوں کو عام بھی کریں, اپنے دوست و احباب کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائیں. اللہ رب العزت اس محفل کی برکتوں سے ہم تمام کو مستفیض فرمانے والا ہے. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. یہ بھیونڈی سے مسجد و مدرسہ غوثیہ اشرف العلوم کھاڑی پار بھیونڈی, وہاں سے کچھ لوگ مسجد کے زمین کے سلسلے میں تعاون کی مدد کے لیے آپ حضرات کے پاس تشریف لائے ہیں. مسجد کی زمین انہوں نے لیا ہے جو مسجد تھی پہلے سے, مگر وہ چھوٹی سی تھی اور لوگوں کی تعداد بڑھنے سے یا جو کچھ وضو خانہ وغیرہ ضرورت کی چیزیں وہاں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی ہے تو ان کے لیے اس نے زمین لیا ہے. جو زمین قریب 1 کروڑ 10 کروڑ